ہاں جی، یہ ہے گول تا۔ اب گول تا کس کو کہتے ہیں؟ گول تا اس کو کہتے ہیں جس تا کے ساتھ ہا بھی آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس تا کے ساتھ یہ ہا بھی ہے، تو اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب اس تا کو پڑھیں گے تب ہم تا پڑھیں گے، یعنی تا زبر زیر پڑھیں گے نا، زبر لگی ہو، زیر لگی ہو یا پیش لگی ہو، جب اس کو پڑھیں گے تو اب یہ ہم تا پڑھیں گے۔ تو ساتھ جب ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں تا نہیں بلکہ پھر ہا پڑھیں گے، اور ہا بھی کس طرح پڑھیں گے کہ ہا کی آواز کو ہم نے ساکن کر دیں، جیسے کہ ہا کے اوپر جزم آ جائے، ہا ساکن ہو جاتا ہے نا، تھوڑی سی آواز نکلتی ہے، ویسے ہم نے وقف کی صورت میں ساکن کرتے ہوئے ہم نے ہا کی آواز نکالنی ہے، پھر تا کی آواز نہیں نکالنی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، یہ ہے الف۔ الف کے اوپر پیش آ گئی، ٹھیک ہے۔ الف کو اب الف نہیں پڑھیں گے، الف کو حمزہ کہیں گے، کیوں کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے لگی ہوئی ہے واؤ۔ واؤ کے اوپر کوئی جزم، کوئی اعراب نہیں لگا ہوا، کوئی زبر زیر پیش نہیں لگی ہوئی، اس لیے ہم نے اس واؤ کو پڑھنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واؤ لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ حمزہ پیش او، ہم نے حمزہ کی آواز او کر کے صاف کر کے نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ پیش او، ٹھیک ہے۔ اب لام، یہ ہے لام، ٹھیک ہے۔ لام کے اوپر لگی ہوئی ہے مد، سا لگی ہوئی کھڑی زبر، ٹھیک ہے۔ اب یعنی یہ جو ہے مد، اس کو ہم نے کرنا ہے 3 الف کے برابر لمبا، ٹھیک ہے۔ لام کو لمبا کرنا ہے مد کی وجہ سے 3 الف کے برابر۔ آگے دیکھیں کہ یہ ساتھ آ گیا ہے حمزہ، یعنی ایک ہی لفظ تھا، یہ اولائکا ایک ہی لفظ ہے، اس لام کے ساتھ ہی فوراً ہی اسی کلمہ میں حمزہ آ جائے تو اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو مد کے ساتھ ہی حمزہ آ گیا ہے، متصل مطلب ہوتا ہے ساتھ ملا ہونا، ساتھ جڑا ہونا، یعنی کہ یہ مد کے ساتھ ملا پڑا ہے حمزہ، یعنی ساتھ ہی ساتھ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فاصلہ نہیں ہے ان میں۔ جب حمزہ آ جاتا ہے مد کے بعد، اس مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مد کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا تھا، لیکن اس حمزہ کی وجہ سے اب ہم نے اس لام کو، مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ لام مد کھڑی زبر لا، اولا، حمزہ کے نیچے زیر آ گئی، حمزہ کو بھی ہم نے صحیح تیز آواز کر کے نکالنا ہے۔ حمزہ زیر ای، اولا ای، کاف کے اوپر زبر آ گئی، ٹھیک ہے۔ کاف زبر کا، اولا ای کا۔ ہاں جی، آگے دیکھیں، آگے ہے الف۔ الف کے اوپر زبر آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ الف کے اوپر پیش تھی اور یہ الف کے اوپر زبر ہے، چاہے زبر ہو، چاہے پیش ہو، چاہے زیر بھی ہو، تو اس الف کو ہم نے حمزہ ہی کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے دیکھیں کہ صاد کے اوپر کیا لگی ہوئی؟ جزم۔ یہ جو چھوٹی سی لگی ہوئی ہے نا دال نما، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے وہ پچھلے والے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، جزم والے حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں، یعنی کہ پچھلے والا حرف اب اس کے ساتھ ملے گا۔ کیسے؟ حمزہ صاد زبر آش،
ٹھیک ہے، صوت کی آواز کو ہم نے پر کرنا ہے یعنی موٹا کرنا ہے، حمزہ کی آواز کو ہم نے باریک رکھنا ہے، آش۔ ہاں جی، آگے ہا کے اوپر آگے کھڑی زبر، ٹھیک ہے، کھڑی زبر ہو یا کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ہا کھڑی زبر ہا، آش ہا، با کے اوپر پیش آ گئی۔ آگے دیکھیں یہ جو درمیان میں الف ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے کہ ہم اس کو حمزہ بنایا جائے، یہ اس سے پہلے زبر یعنی ہو تو تب اس کو لمبا ہوتا کرتے ہیں، لیکن یہ ساتھ ملا ہوا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آگے جو لام آیا ہے اس کے اوپر جزم آئی ہے، جس کی وجہ سے اب ہم نے با کو اس لام کے ساتھ ملانا ہے، درمیان والے الف کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ بالام پیش بل، لام کے ساتھ کیوں ملایا ہے؟ لام کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے، جزم والا حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اب یہ لام ساکن ہو گیا جزم کی وجہ سے، اصحاب ال، ٹھیک ہے۔ میم کے اوپر آ گئی ہے زبر، آگے یا کے اوپر جزم آ گئی ہے، یا ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یا جب ساکن ہوتا ہے، یا کے اوپر جزم آتی ہے تو وہ یا جب ساکن ہوتا ہے اس سے پہلے اگر زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اسے لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے لفظ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا۔ میم یا زبر مئی، ٹھیک ہے، مئی، یا تو اس کو کھینچنا نہیں ہے یعنی کہ مئی کر کے، اور جھٹکا نہیں لگانا، مئی ایسے نہیں کرنا، نرمی سے پڑھنا ہے، مئی۔ میم کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، نون کے اوپر بھی زبر لگی ہوئی ہے، یعنی کہ ان میں سے کوئی جزم کوئی شد نہیں ہے کہ جو لفظ ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے۔ میم زبر ما، مئی ما، نون زبر نا، مئی مانا، تا کے نیچے زیر آ گئی، یہ گول تا ہے، گول تا کا مطلب ہوتا ہے جس کے ساتھ ہا بھی ہو، جس تا کے ساتھ۔ تو گول تا پڑھا کس طرح جاتا ہے کہ جب پڑھتے ہیں تو تب یہ تا پڑھا جاتا ہے، ہا نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ جب ہم تا کے اوپر زبر زیر پیش ہو وہ جب ہم پڑھتے ہیں تب وہ تا پڑھا جاتا ہے، یہ جو ہا ہے یہ پڑھا نہیں جاتا، لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تب تا نہیں پڑھا جاتا، تب ہا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تا زیر تی، مئی مناتی، ہاں جی، اب ہم نے جب وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں میں نے ہا کو ساکن کی آواز نکالنی ہے، ہا کی آواز نکالنی ہے لیکن بہت تھوڑی، جیسے کہ ہا ساکن ہو، اس طریقے سے۔ آگے وقف مئی مانا، مئی مانا، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ ہم نے سارا پڑھ لیا، سمجھ لیا کس کو کتنا لمبا کرنا ہے، کس کی آواز کیسے نکالنی ہے، کس لفظ کو کس کے ساتھ ملانا ہے۔ اب ہم نے اس کا جوڑ کرنا ہے، روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو اس آیت کو کس طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ البلد، مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک اصحاب المیمنہ، اولئک اصحاب